معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، عزیزان کرام، نکاح جہاں ایک سماجی معاہدہ ہے، وہیں پر یہ ایک عبادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، دو شانیں رکھی ہیں۔ ایک تو یہ معاہدہ ہوتا ہے، اور ایک اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت بھی رکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر عبادت کا پہلو غالب ہے اور معاہدے کا پہلو مغلوب ہے۔ نکاح یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، اور بندہ عبادت جب ہی کرتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اگر کسی بندے میں، کسی انسان میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے پاس، اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ مسجد کو بھی نہیں آتا، وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں رب کا خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو عائد کی ہیں، فرائض کو، واجبات کو لازم قرار دیا ہے۔ اب ادا وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا، اس قانون پر عمل وہ کرے گا جس کو پولیس، حکومت اور جیل کا خوف اور ڈر ہو، اور جس بندے کے دل میں جیل کا خوف نہ ہو، جو بندہ پولیس سے نہ ڈرنے والا ہو بلکہ انتہائی قسم کا شریر آدمی ہو، وہ نہ جیل سے خوف کھائے گا، نہ پولیس سے خوف کھائے گا، نہ گورنمنٹ اور حکومت کے بنائے ہوئے اس قانون پر وہ عمل کرے گا۔ تو اللہ نے جو قانون بنائے، اللہ نے جو اصول بنائے، اللہ نے جو ضابطے بنائے،
وہی بندہ عمل کرے گا، وہی بندہ عمل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ بندہ کبھی بھی فرائض و واجبات کو اور احکام شرع کو بجا لانے میں پہل نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نکاح کے اندر خطبے کو مسنون قرار دیا، اس میں ایسی آیات کا انتخاب فرمایا کہ اگر ان آیات کی تلاوت آپ کریں گے تو اس میں لفظ نکاح آپ کو نہیں ملے گا، لیکن پھر نکاح کے وقت ان آیات کی تلاوت کو مسنون قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اور تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پہلی آیت سورہ نساء کی اور دوسری آیت بھی سورہ نساء کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین آیات کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آیات کو نکاح کے خطبے میں مسنون قرار دیا، سنت قرار دیا۔ جب ان تین آیات کا مطالعہ کریں گے، ان تین آیات کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو لفظ نکاح نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود ان تین آیات کا پڑھنا نکاح کے خطبے میں سنت قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوف کو بیان کیا، اپنے سے خدا سے ڈرنے کو بیان کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا، یہاں پر پہلی آیت میں پوری انسانیت کو یہ ارشاد ہے، یہ اعلان ہے پوری انسانیت کے لیے کہ یا ایھا الناس اتقوا، کہ لوگوں ڈرو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، کون رب؟ جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، اس رب سے ڈرو۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، جھوٹ سے پرہیز اور احتیاط کرو۔ ان آیات میں ظاہراً نکاح کا کوئی پہلو ہے نہیں، بس پہلی آیت میں اتنی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ صرف پہلی آیت میں اتنی بات واضح ہوتی ہے کہ پوری انسانیت کو، مرد و عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں باپ حضرت آدم سے پیدا فرمایا، پوری انسانیت کو۔ حضرات مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تقوی کا ذکر فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا، اور میاں بیوی کے حقوق میں میاں بیوی ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے میں ایسے حقوق آتے ہیں کہ جن حقوق کے بارے میں اور جن حقوق کا علم دوسروں کو نہیں ہوتا، صرف میاں بیوی کو ہوتا ہے، اور یہ حقوق اسی وقت پورے ہوں گے جب کہ دونوں کے دل میں تقویٰ ہوگا، خدا کا ڈر اور خوف ہوگا۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جذبات میں حقوق پورے ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ ایام گزر جاتے ہیں، کچھ مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر میاں بیوی کے درمیان وہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہوئے تو وہاں سے پھر علیحدگی کے راستے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جھگڑے کیوں شروع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دونوں کے دل میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب اللہ کا خوف دونوں کے دل میں ہوگا تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جس طرح ایک بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے تو وہ مسجد کو آتا ہے، جس طرح ایک بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ مسجد کو آتا ہے، اور جب اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے تو وہ مسجد کو نہیں آتا۔ ایسے ہی جب شوہر کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا یا بیوی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو دونوں مل کر کے ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اسی لیے ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے تقوی کا ذکر فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر نکاح کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن تقوی کا ذکر ہے، اور میاں بیوی کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تقوی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خدا سے ڈرنے اور خدا کے خوف کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں ان 3 آیات کا پڑھنا سنت قرار دیا ہے۔ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت ہے اور برکت والی چیز ہے۔ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ، فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح، برکت والی شادی وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو، اسراف نہ ہو، فضول خرچیاں نہ ہو، رسم و رواج نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے نکاح کو بہت ہی آسان بنا کر کے پیش کیا تھا، لیکن امت نے اس کو بہت ہی مشکل بنا دیا، جس کی وجہ سے نکاح مشکل بن گیا اور زنا آسان بن گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، آپ کی مجلس میں آئے۔ اللہ کے رسول نے ان کے لباس میں، ان کے کرتے میں دیکھا کہ زرد رنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑے میں رنگ کیسا لگا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہوا ہے، میرا نکاح ہوا ہے، اور میرے بیگم کے جو کپڑے ہیں وہ ذرا کلر والے ہیں، رنگ والے ہیں، تو وہی رنگ میرے کپڑوں میں لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں اگر رنگ لگا ہوا تھا تو ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر رنگ لے کر کھیلنا شروع کر دیں۔ بہت سے گاؤں دیہات میں
اور بہت سی جگہوں پر یہ رواج ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر وہ رنگ رلیاں مناتے ہیں، رنگ لے کر کھیلتے ہیں، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں پر رنگ پھینکتے ہیں اور چھڑکتے ہیں۔ یہ انتہائی ناجائز اور انتہائی حرام عمل ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ شریعت میں ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح ہو گیا، میری شادی ہو گئی، اسی لیے میرے کپڑے پر یہ رنگ لگ گیا ہے، میری اہلیہ کے کپڑے ذرا زرد رنگ والے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تک نہیں فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا، تمہاری شادی ہو گئی، تم نے ہمیں بلانا بھی پسند نہیں کیا، تم نے اپنے نکاح میں ہمیں دعوت بھی نہیں دی، نہیں، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے دعا دی، بارک اللہ علیک وجمع بینک، کہ اللہ تم میں برکت دے، وجمع بینکما، اور کیا فرمایا کہ تم دونوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملا دے۔ حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن میاں بیوی کے درمیان میں اتحاد و اتفاق ہو اور وہ دونوں نیک ہوں تو ان کی دنیا بھی جنت ہے۔ دونوں نیک ہوں اور آپس میں کیا ہو، اتحاد و اتفاق ہو میاں بیوی میں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی جنت ہے، اور اگر اتحاد و اتفاق نہ ہو تو ان کی دنیا جہنم ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس نکاح میں، اس شادی میں برکت عطا فرمائے، اور آگے فرمایا کہ تمہیں ولیمہ کرنی چاہیے، چاہے ایک بکری کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے ولیمے کی ترغیب دی، اور یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے، یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ دعوت کے لیے تم نے جہاں نکاح کیا ہے ان کے گھر والوں سے پیسے لو، یا یہ ڈیمانڈ کرو کہ ہماری دعوت تم کرو گے، ولیمہ میرا ہوگا لیکن پیسے تمہارے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ پیغام نہیں دیا جو میں نے اور آپ نے اپنے لیے ایک رسم کی چیز اور ایک سماج میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی چیز بنا لی ہے کہ شادی اور ولیمہ کے موقع سے لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے کہ بس ایک دعوت اچھی کر دینا۔ ارے اللہ نے اگر ہمیں وسعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو دعوت ہم اپنی کھلائیں گے۔ ارے دعوت میرے کام کی اور پیسے دوسرے دے، ڈوب مرنا چاہیے ایسے نوجوانوں کو، ایسے گھرانوں کو، ایسے لوگوں کو کہ اپنے نام کی دعوت کر رہے ہیں اور پیسے لڑکی والوں سے لے رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کا واقعہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو گیا، بہت ہی برکت کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں، تمہاری بیوی میں، بچوں میں دینداری دے، برکتیں عطا فرمائے۔ نبی نے یہ دعا دی اور فرمایا وسعت ہے تو ایک بکری کے بچے کے ذریعے سے ولیمہ کر دو، اگر وسعت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پیارے آقا کا نکاح ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ آج میرا نکاح ہو گیا ہے، اپنے اپنے گھر سے جس کے پاس جو مہیا اور میسر ہے وہ میرے دسترخوان پر لا کر کے جمع کر دے، یہی میرا ولیمہ ہے۔ سنت رسول تو یہ بتاتی ہے، لیکن میں نے اور آپ نے ہندوانہ رسم اور غیروں کی دیکھا دیکھی ایسے رسموں کو سماج کا اور معاشرے کا ایسا حصہ بنا لیا ہے کہ بعض لوگوں کو جیتے جی مر جانا پسند کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی،
بڑے لاڈلے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے، ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں، غزوہ بنو المصطلق سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا، اے جابر کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ حضرت جابر نے فرمایا، یا رسول اللہ ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا، تم نے یہ نکاح تمہاری لڑکی سے کیا ہے یا کسی بیوہ عورت سے کیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا. اللہ کے رسول نے پوچھا، جابر تم نے بیوہ عورت کو اپنے لیے کیوں انتخاب فرمایا؟ تو حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے نکاح کے لیے کسی عمر والی عورت کا انتخاب کروں تاکہ وہ میری بہنوں کی پرورش کرے، دیکھ ریکھ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو یہاں برکت کی دعا فرمائی، بارک اللہ لک وجمع بینکما فی خیر. فرمایا اللہ تمہارے اس نکاح میں برکت دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ جابر تم ہمارے دوست ہو، ہماری مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کے باوجود بھی تم نے ہمیں اپنے نکاح کی دعوت تک نہ دی، ہمیں شادی میں بلایا تک نہیں. اللہ کے رسول نے یہ شکوہ نہیں کیا، یہ شکایت نہیں کی. اگر آج میں اور آپ ایسی شادی کر لیں تو سماج والے، دنیا والے جینا مشکل کر دیں گے. یہ کیا بھائی ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، ہم سے ہی پیسے لے لے کے دعوت کر ڈالتے. فلاں رسم کرنا اور طرح طرح کے خرافات کو رواج دینا یہ سماج کا حصہ بن چکا ہے، جو کہ غریب طبقے کے لیے. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کی لڑکی کا شادی ہوتا ہے اور لڑکے والے بڑی اچھی دعوت کا اور تلک اور جہیز کا ڈیمانڈ ان سے کرتے ہیں تو یہ بیچارے قرض لے کر اور سود لے کر، بیاج میں پیسے لے کر لڑکے والے کو دے دیتے ہیں. لیکن یہی غریب بیچارہ جب پھر یہ اپنے لڑکے کی شادی کرواتا ہے تو یہ بھی اسی طرح دوسرے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے. تو مجرم تو سب برابر ہیں، کیا غریب، کیا امیر، کیا مالدار، کیا فقیر، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، سارے کے سارے مجرم ہیں. یہ زہریلا ناک جو جہیز کا ہے یہ کسی ایک آدمی کے بولنے سے اور کہنے سے ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ زہریلا ناک اسی وقت ختم ہوگا، یہ جراثیم معاشرے سے اور سماج سے اسی وقت ختم ہوگا جبکہ امیر اور غریب، پڑھے لکھے اور جاہل، ہر طبقے کے لوگ یہ ارادہ کر لیں گے اور نیت کر لیں گے کہ ہم نے شادی میں کچھ نہیں دینا ہے، اور سب لوگ کھل کر کے سامنے آئیں گے اور مخالفت کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز میں کچھ چیزیں دی تھی، اسی لیے ہم لوگ بھی بطور تحفہ کے دے دیتے ہیں اور یہ جائز ہونا چاہیے. ایسی روایت پیش کرتے ہیں. چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ حضرت فاطمہ کو دیا تھا اللہ کے رسول نے تو اس کو بطور تحفہ کے مان لیں، تو پھر حضرت رقیہ کو کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو ان کی بیٹی تھی. حضرت زینب کو کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو حضور کی بیٹی تھی. حضرت ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو ان کی بیٹی تھی. اگر نہیں دیا تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، اور جو کہ ایک نبی کے لیے نبوت کے شان کے خلاف ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی یہ تو پوری اولاد کو برابر دینا، نہیں تو کسی کو بھی نہیں دینا. خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. بخاری شریف میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، انصاف سے کام لو.
تو جب حضرت فاطمہ کو دیا تو پھر ان تینوں کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے انصاف نہیں کیا، یہی لازم آتا ہے نا؟ نہیں، سنو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی یہ شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھے، یہیں پر پرورش پا رہے تھے۔ جب حضرت علی چھوٹے تھے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حضرت ابو طالب سے یعنی اپنی چچا سے لے لیا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ اور آگے سنو، جمع الفوائد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے جب حضرت فاطمہ کا رشتہ طے ہوا حضرت علی سے تو فرمایا کہ اے علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، جو جنگ میں لباس ہوتا ہے لوہے کا اس کو زرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ زرہ جاؤ اور مدینے کے بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ حضرت علی گئے حضرت عثمان کے پاس، معلوم تھا حضرت علی کو کہ یہ زرہ کون لے سکتے ہیں، حضرت عثمان لے سکتے ہیں، مالدار صحابی تھے۔ حضرت عثمان گئے اور کہا کہ عثمان یہ زرہ آپ خرید لیجئے، میرا نکاح ہونے والا ہے اور مجھے مہر ادا کرنی ہے، اسی لیے یہ زرہ آپ خرید لیں۔ تو حضرت عثمان نے 480 درہم میں وہ زرہ خرید لی، اور خریدنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بھی واپس کر دیا اور 480 درہم بھی دے دیا۔ کہا کہ یہ زرہ میں نے خرید لیا لیکن پھر آپ میری طرف سے اسے ہدیہ قبول کر لو۔ حضرت علی وہ 480 درہم لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ زرہ فروخت کر کے میرے پیسے لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس پیسے سے ایک تکیہ اور ایک چادر اور ایک مشکیزہ گھڑا پانی پینے والا، یہ 3 چیزیں خریدی اور خرید کر حضرت فاطمہ کو دیا۔ تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے وہ پیسے نہیں تھے بلکہ حضرت علی کے زرہ فروخت کرنے کے بعد وہ چیزیں خریدی گئی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا بلکہ ایک سرپرست اور گارجن اور منتظم اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا انتظام فرمایا تھا۔ اور جب کسی آدمی سے ہم جہیز کے نام پر، تلک کے نام پر، شادی کے موقع سے پیسوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اچھی دعوت کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجئے گا، یہاں تک بھی نوبت پہنچتی ہے، ایسے کیسز اور واقعات بہت زیادہ ہیں کہ لڑکی والوں کو سود میں پیسے قرض لینے پڑتے ہیں، اور پھر وہ دعوت سود کے پیسوں کی دعوت ہوتی ہے، اور جو دعوت سود کے پیسوں کی ہو اس دعوت میں میں بھی شریک ہوں، آپ بھی جاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، تو بھلا بتائیے سود کے پیسوں کی دعوت میں نے بھی کھائی آپ نے بھی کھایا، اور شادی جس کی ہو رہی ہے اس نوشے نے، اس دولہا نے اور اس دلہن عارف نے بھی اسی سود کے پیسوں کی دعوت اور کھانے اور بریانی کھائی ہے، تو بتائیے اس سود کے پیسوں سے ہونے والی دعوت کو کھانے کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے اچھے ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ بات نکلی تو کہاں تک پہنچے گی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک عالم دین یا مسجد کا امام یا مسجد کا خطیب یا جو پڑھے لکھے طبقے والے ہیں ان کے بول دینے سے اور کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ سماج کے اور معاشرے کے ہر طبقے کو سامنے آنا ہوگا، چاہے وہ مسجد کے لائن کے ہو، چاہے وہ اسکول کے لائن کے ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو، چاہے وہ انجینئرز ہو، چاہے وہ صحافی اور سماجی ورکرز ہو، سارے مل کر اگر ختم کرنا چاہیں گے تو یہ جراثیم اور یہ زہریلا ناگ سماج سے ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔